کیا اس ملک میں چیئرمین سینٹ کہ جو پریزیڈنسی میں بھی جاتے ہیں کہ جب صدر نہ ہو، اتنا طاقتور عہدہ، کیا وہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ اس کی کوئی بکت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اور پروڈکشن آرڈر جو جاری کیا وہ چیئرمین سینٹ نے ہی کیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جب گرفتاری ہوئی تھی حاجی امتیاز صاحب کی، اور حاجی امتیاز صاحب کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور ہم نے انشور کیا، اسپیکر صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انشور کیا۔ اس ٹائم بھی سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، اس ٹائم بھی اس طرح کے معاملات تھے۔ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لے کر آیا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے تو یہی سنا ہے، ان ون آف دی ادر پروگرامس انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، بٹ سینٹ کا اب اجلاس چل رہا ہے۔ آج اگر وہ پیش نہیں ہو سکے تو کل ان کو ہر صورت پیش ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہوئے تو آپ پارلیمنٹ کی توہین تسلیم کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بالکل جو پارلیمنٹ کی ریٹ ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، جو پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے، اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے اس آرڈر پہ، اس پروڈکشن آرڈر پہ ہر صورت جو ہے، اور اگر نہ ہوا تو یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اتنے ٹارزن ہے، یا یہ براہ راست پھر سی ایم پنجاب صاحبہ کے احکامات ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رولز آف بزنس میں آلریڈی چیز درج ہے، اور جو ایک پریولیج ہے، جو استحقاق ہے ایز سینیٹر، کیونکہ میں سینٹ کے تو بزنس کو، لیکن رولز آف بزنس تو وہی ہیں۔ ہمارا تو نیشنل اسمبلی کے ساتھ زیادہ معاملہ ہے، اور ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی بالا ہے، پارلیمنٹ تو بہت ہی مقدس ہے، مگر میرا مطلب ہے یو ول ایکسیپٹ کہ یہ توہین ہے پارلیمنٹ کی، اینڈ یو ول ایکسیپٹ کہ یہ بھائی آپ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، یہ مانیں گے؟ آج تو نہیں آئی ول ایکسیپٹ کہ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، بالکل آئی ول ایکسیپٹ کہ یہ اس کی ایوان کی توہین ہے، لیکن اگر کل تک وہ نہ پروڈیوس کیا، اگر کل تک وہ پروڈیوس نہ ہو، کتنے چانسز ہیں ان کو کل تک پروڈیوس کر دیا جائے گا فیصل چودھری صاحب؟ کیونکہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو آج نہیں پروڈیوس کیا گیا۔ نہیں، میرے خیال میں بیرسٹر صاحب اور قوثر کاظمی جو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی بیانات میں فرق ہے۔ وہ معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرے، سیکیورٹی کی کوئی معاملات نہیں تھے۔ میں صبح سے چودھری اعجاز صاحب کے فیملی کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور جب میں ڈالا جا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کوٹ لکھپت میں آئے ہوئی ہے، لیکن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے۔ جس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے تئیں بھی کوشش کی کہ جو چودھری اعجاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے والے آفیسز ہیں، وہ اپنے جو ہے گڈ ریلیشنز استعمال کریں، اور چودھری اعجاز صاحب کو 20 مہینے ہو گئے جیل کے باہر۔ ان کا استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے، اور اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو اور سینیٹر الیکشن چیئرمین سینٹ کے آرڈرز کے باوجود جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا رہا، تو یہ تو ڈیفینیٹلی سینٹ کی توہین ہے۔ اس سے کیا میسیجنگ جاری ہے ان کا پروڈیوس نہ ہونا؟ کیونکہ اگر آپ رد کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز نہیں تھے، واٹ میسیجنگ آر یو ریسیونگ ہے؟ میسج بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں عام شہریوں سے لے کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے کوئی جو بنیادی حقوق ہیں معطل ہیں۔ پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے جو کہ الیکٹڈ ہو سکتا ہے، یہ الیکٹڈ اداروں کی وقت کو مگر انہوں نے یاد دلایا کہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب کو تو آپ لوگ بھی پروڈیوس نہیں کرتے تھے، اور ڈیس بجاتے تھے، شادیانے بجاتے تھے ان کے نانے پہ۔ غلط کرتے تھے، غلط کرتے تھے، ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے تھا۔ اور بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی لیت و لال سے کام میں تو بالکل نہیں لیتا، اور میرے نظر میں کوئی بھی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں رولز آف دا بزنس کے تحت، اور سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کے رولز کے تحت، اور بہت سارے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، لاہور کے بھی فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں، ان کے تحت ان کا پروڈکشن بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ جو وکیل کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ان کی پروڈکشن ہو جائے گی، آئی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وکیل کی یہ سینٹ بات سنے، اور اعجاز چودھری صاحب کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن کا موقع دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جس سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، اور اس پہ بھی کسی کی کانوں میں جوں تک نہ رہیں گے، تو پھر ایسے معاملات کیسے چلیں گے؟ آپ کے سامنے ہے کہ کے پی کے جو حالات ہیں۔ میں سمجھ گئی، مگر جتنی ان کی جمہوریت کی صحت ان کے دور میں جس طرح تھی وہ تو اعتراف کر گئے، جتنی علیل تھی، جتنی تگڑی تھی وہ ہم دیکھ چکے، آپ بھی پھر اتنے ہی پانی میں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، and I think we have a much better track record. You do? Yes, of course. میں حاجی امتیاز صاحب کی ابھی آپ کو میں نے مثال دے دی۔ کم از کم یہ تو نہیں ہوا کہ اس ٹائم خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، and so much so علی وزیر, I mean, who spent more than half his time in the parliament,
ان جیل جس کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے تھے. آج کل یہ کہاں ہمیں والی وزیر صاحب آپ ہمیں جمہوریت کا لیکچر مت دیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا طرز سیاست رہا ہے, جس طرح آپ نے ایوان سے باہر یا ایوان کے اندر سیاست کی ہے, تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یو پرابلی ہیو نو لیگ ٹو اسٹینڈ, اور آج ہمیں آپ لیکچر نہیں کر سکتے. ہمارا پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی یہ ہے اوور آل بہت بہتر ہے معاملات ایز کمپیریٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو. اچھا سر, ویسے پلڈیٹ نے جو رپورٹ ان کے دور میں شائع کی تھی, اس کی اسی نوعیت کی رپورٹ آپ کے دور میں بھی, ہائیبرڈ نظام اور کس طرح سیاستدان اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے اور کیا سٹینڈرڈز رکھ رہا ہے, وہ ہو بدو وہی ہے رپورٹ. سو مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے, کتنے دھوم سے نکالتا ہے ادھر. آئی ڈونٹ تھنک ابھی یہ ہے کہ کس کی زیادہ صحت یاب جمہوریت ہے ادھر. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ آج آ جاتے تو بیرسٹر صاحب کیا نقصان ہو جاتا؟ دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس لا منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایڈریس کیا. اور اینڈ یو آر شیور کہ اس میں سی ایم پنجاب یا پنجاب حکومت کا کوئی لینا دینا ان نہیں کا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے آپ بھی یہ وصول سے کہہ سکتے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ نہیں, اس میں ڈیفینیٹلی حکومت پنجاب ملوث ہے, اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے جو یہ نہیں کیا. ان کا جمہوریت سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز کی پیداوار ہی ضیاء الحق صاحب کے گملے میں ہوئی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, انہوں نے جب بھی چاہا پارلیمنٹ کو سبورٹ کیا. تو انہوں نے کون سا آئین کی خدمت کی ہے؟ لیکچر تو آبویسلی آئی کین گیو یو کہ جب آپ لوگ فارم 47 کے اوپر حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی نمائندہ حکومت ہیں, تو ہم آپ کو عوام کا نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. ہم آپ کو ایک فیشسٹ رژیم سمجھتے ہیں, جو ڈیفیکٹو اس ملک پہ قابض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے, آپ فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے الیکشن فراڈ کا ایک نتیجہ ہے, لیکن آپ ڈیفیکٹو حکومت ہیں. اس کے اوپر جو ڈیجورے ہم آپ کو تسلیم نہیں تو کرتے. پھر ہم اسی آپ کو فیشسٹ حکومت سے بالکل مذاکرات کسی کی طور دعائیاں پہ بھی بھی دیتے رہتے ہیں جمہوریت سر. کا میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ روز ملتے ہیں عمران خان سے, آلموسٹ روز وہ کہتے ہیں کہ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں, یہ جعلی بھی ہیں, فیشسٹ بھی ہیں, مگر بات انہی سے کرنی ہے, مذاکرات چلتے رہیں. ابھی بھی ان کا یہی پیغام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے علاوہ کیا کریں. What else we have? We have no other option. As a political party, we have to talk. ہمارے پاس کوئی گنز تو ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی بندوقیں تو ہے نہیں کہ جو کہ ہم اپنے سٹیزنز کے اوپر چلوا دیں یا ان کو شہید کر دیں. ہم نے تو بات ہی اچھا, کرنی ہے, بات یہ کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ہم یہی آپشن ہے بات سر نہیں. 2.5 سال سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اور آپ کچھ ہے نہیں, سیاستدان کو ایک دوسرے سے ہی بات کرنی ہوتی. مگر بیرسٹر صاحب آج بڑی دلچسپ بات کی عرفان صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا ضرورت پڑے گی مذاکرات کے دوران تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے بھی مدد مانگیں گے. کیا مدد مانگی جا سکتی ہے ان دونوں اداروں سے؟ دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن کی فارمیشن ہے, آف کورس اب کیا وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے جو اس کو ہیڈ کریں گے, کمیشن کے ہیڈ اگر کمیشن بنتا ہے بالفرض, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ آف دیز ڈیٹیلز. اینڈ کمیٹیز کا بھی آپس میں بیٹھنا, آپس میں ڈسکشن کرنا, ڈسکورس چیزوں کا معاملہ ڈسکس کرنا, فزل آؤٹ کرنا, اور اپوزیشن کی کمیٹی کا حکومتی کمیٹی کو کنونس کرنا کہ ویدر کمیشن فارم آپ کن چیزوں پہ کریں اور اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے یا کیا نیٹی گریٹیز ہوں گی. تو تمام تر یہ چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. تو آبویسلی وہاں پہ جوڈیشری کا تو ان کا یہ حوالہ تھا, بٹ دین اگین May 9 کا جو سارا یہ کمیشن مانگتے ہیں کہ May 9 کے اوپر ہمیں کمیشن دے دیا جائے, لیکن اسی سانس میں جو ہے کہا جاتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اینڈ سو فورتھ. اینڈ آئی تھنک بڑی کلیئرٹی ہے کیونکہ ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں, اس کے علاوہ سی سی ٹی وی موجود ہے. وہ کلیئرٹی جتنی آپ کو ہے اتنی ان کی بھی ادھر کنوکشن دوسری سائڈ پہ, لیکن مذاکراتی عمل میں شامل کر لیا جائے پھر آفیشلی. پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ ہی یہی رہی ہے. دیکھیں نہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو ان مذاکرات سے کوئی لینا ہے نہ کوئی عدلیہ دینا کا بھی ہے. ذکر کیا. عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے اگر عدلیہ سے کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ جج کمیشن کی فارمیشن اگر ہوتی ہے اینڈ دین اسٹیبلشمنٹ سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مدد نہیں. آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف کلیریفیکیشن آن دس. ایک تو عرفان صدیقی صاحب اس پہ خود روشنی ڈالیں گے, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فوجی تنصیبات پہ جا کے حملے کیے, 200 سے زائد مقامات پہ گئے, اس کے بعد اس کا بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس موجود ہے, whether that's in the shape of amateur videos اور سی سی ٹی وی آن ڈیمانڈ, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے سی سی ٹی وی دکھا دیا جائے اینڈ سو فورتھ, تو وہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گیا. بٹ مدعی تو جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان بھی ہے. سو آف کورس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے معاملے پہ اگر آگے یہ بڑھتا ہے کمیشن کا کوئی معاملہ,
تو وہ کس صورت میں ہوگا یا کیسے ہوگا, اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے. بکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے بیان جاری کر دیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے اینڈ دین آن دا سیکنڈ ہینڈ دے ایکچولی کیپ آن پرسسٹنگ ود دیئر ڈیمانڈ کہ ہمیں کمیشن کی فارمیشن بھی چاہیے, جب اتنا بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر کٹ سارا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. سو فیصل صاحب, آج وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے تو آج عدالت میں کہہ دیا ہے کہ پلانس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. ہاں نہیں, یہ جو 9 مئی کا ہمارا تو بالکل کلیم ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, پولیٹیکلی سر میں آپ کا موقف نہیں مانگ رہی, میں ملٹری کورٹ میں عمران خان کے ٹرائل کو قریب آتے دیکھ رہی ہوں, کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں آپ کا اندازہ غلط ہے, اور میرا خیال میں جو آپ اس سے انفر کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ملٹری کورٹ کا ٹرائل اگر ہوگا عمران خان صاحب کا, تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پاکستان کے آئین اور قانون پر اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی, جس پہ حکومت پاکستان سگنیٹری ہے. اور پھر پاکستان نے یہ معاملات پہ جو $8-9 بلین کا ریبیٹ سال میں ملتا ہے, وہ بھی انہی معاہدوں کے ذریعے ملتا ہے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے کوئی تھریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک تو ہم تھریٹنڈ نہیں ہیں. اوکے, اور فیصل مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے, کیا اگلی نشست میں, مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تحریری مطالبات پیش کر دیں گے, اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر حامی نہیں بھری گئی تو یہ تیسری اور آخری نشست ہوگی. از عمران خان کلیئر آن دیٹ, اور آر دیز ہز آرڈرز؟ عمران خان صاحب بالکل اس پہ کلیئر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور جوڈیشل کمیشن پہ کوئی مثبت ٹھوس پیش رفت نہیں ہوگی, تو ہمارے لیے مذاکرات کا عمل جاری رکھنا مشکل ہوگا. تحریری جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تحریری شکل میں اگلی میٹنگ میں دے دیا جائے گا. جی بیرسٹر صاحب, اگلی میٹنگ کے اندر تھرڈ میٹنگ کین بی دا لاسٹ اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریجڈ اپروچ ہے یا ریجڈ سوچ ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. مذاکرات اس طرح نہیں ہو سکتے کہ اتنی ریجڈیٹی کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں جی either it's this way or that way and there is no other option or any other way forward. یہاں پہ اب بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نہیں, آپ وہ کیونکہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور انہوں نے بات بھی کی کہ یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک فیڈرل حکومت کا حصہ ہیں اور فیڈرل حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں یا ان کے اتحادی ہیں, جو کمیٹی کی ایک ریفلیکشن اور ریپرزنٹیشن کو بھی شو کرتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی جو پارٹیز کے ہیڈ ہیں وہ تو خود ڈیسیجن لیں گے. جو پارٹیز کو ہیڈ نہیں کر رہے انہوں نے اپنی قیادت سے بھی لینا ہے ڈیسیجن. ان کی قیادت تو کلیئر ہے نا, جس طرح فیصل ابھی بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب. جی بالکل, ان کی قیادت کلیئر ہے, and of course if they have no other choice than to actually speak to us and to talk to us, because یہ اب لاکھ جتن کریں, لاکھ بات کریں. اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں میرے خیال سے, because there is no other way forward than for these talks to go ahead. اور آئی تھنک ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے کہ اتنی ریجڈ پوزیشن یا اتنی آپ نے اسٹیٹڈ پوزیشن لے لی کہ کمیشن نہیں بنے گا تو ہم بات نہیں کریں گے.